آپریشن غزب للحق پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان فتنہ خوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ قندھار میں افغان طالبان اور دہشت گردوں کے زیر استعمال ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج کو تباہ کیا۔ آپریشن غزب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ افغانستان میں کارروائیوں پر بھارتی بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں افغان سرزمین سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے بھارتی سرپرستی عیاں ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی اس کے بیانات سے واضح ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے۔ ہندوتوا انتہا پسندی کے زیر اثر بھارت اقلیتوں کو نشانہ بنا کر اسلاموفوبیا پھیلا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق کے تحت حملوں کی 51ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اہداف امریکی F-35 F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مایا اور ٹھوس ایندھن والے میزائلوں کے مشترکہ حملے امریکی فوجی اڈے الخلیج پر کیے گئے۔ امریکی فوجی اڈوں اور وارننگ ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ الدفرا ایئر بیس فجیرہ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بحری بیڑے مرکز علی السالم ایئر بیس موافق سالتی ایئر بیس پر بھی حملے کیے گئے۔ کارروائی درست نشانہ بنانے والے ڈرونز کے ذریعے انجام دی گئی۔ مقامی شہریوں کو امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں سے ممکنہ اہداف سے دور رہنے کا مشورہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بمباری، تہران سمیت مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اصفہان پر فضائی حملے میں 15 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں تہران کے علاقے تہران سر میں ریسلنگ جم تباہ ہو گیا۔ امریکی اسرائیلی حملوں میں رہائشی علاقوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کے جزیرے خرق پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ حملوں کے دوران تیل تنصیبات نشانہ نہیں بنی۔ فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران جنگ بندی چاہتا ہے لیکن ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک بہتر شرائط پر معاہدہ نہیں ہوتا جنگ بندی نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC نیوز کو انٹرویو۔ کہا ایران ابھی تک ہماری شرائط پر ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جوہری صلاحیت سے پیچھے ہٹنا ایران کے لیے اہم شرط ہوگی۔ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے متعدد ملکوں نے حامی بھری ہے۔ ایران پر حملوں نے جزیرے خرق کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا۔ نہیں معلوم مجتبی خامنئی زندہ ہیں یا نہیں۔ میں نے سنا ہے وہ زندہ نہیں ہیں۔ مجتبی خامنئی زندہ ہیں تو انہیں اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیے۔ ان کے لیے بہتر ہے سرنڈر کریں۔ کوئی مجتبی خامنئی کو منظر عام پر نہیں لا سکتا۔ عالمی امن کے دعوے داروں نے اسکول، اسپتالوں کو نشانہ بنایا اور اسٹیڈیمز اور ثقافتی مقامات پر حملے کیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ لکھا عالمی امن کا دعویٰ کرنے والوں نے بے رحم حملے کیے۔ مناب میں 160 سے زائد بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ ایسے مظالم دیکھ کر خاموش رہنے والے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں اسرائیل پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو فوری مذاکرات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ترکیہ پر میزائل حملوں پر ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں۔ ایرانی میڈیا نے مشرق وسطیٰ میں امریکی صنعتی، توانائی اور مالیاتی کمپنیز کی فہرست جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کمپنیاں ایرانی مسلح افواج کے لیے جائز ہدف ہوں گی۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اہداف پر حملے جاری۔ متحدہ عرب امارات میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈپو پر ڈرون حملہ۔ UAE کے شہر فجیرہ میں پروجیکٹائل کا ملبہ گرنے سے پیٹرولیم انڈسٹری میں آگ لگ گئی۔ اردنی شہری زخمی۔ سعودی عرب، کویت اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔
ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پہ گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو مشرق وسطی کے ممالک چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل کو ایرانی حملے روکنے والے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی کا سامنا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام نے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے متعلق امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ اسرائیل کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز انتہائی کم رہ گئے ہیں۔ امریکی اہلکار کے مطابق کئی ماہ سے اسرائیل کی کم صلاحیت سے آگاہ ہیں۔ اسرائیلی کابینہ نے دفاعی اخراجات میں $700 ملین کی منظوری دی۔ ایرانی ڈرونز امریکی اور اتحادی فوجیوں کے لیے درد سر بن گئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی ڈرونز نے امریکی اتحادی دفاعی نظام کو پنچر کر دیا۔ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیوز میں ایرانی ڈرونز کو ہدف تک پہنچتے دیکھا گیا۔ امریکی ٹی وی NBC نیوز نے ڈرون حملوں کی 30 ویڈیوز کا تجزیہ کیا۔ دشمن جعلی ایرانی ڈرون بنا کر خطے میں حملے کر رہا ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کا کہنا ہے دشمن نے ایرانی ڈرون شاہد کی نقل تیار کی اور مختلف ممالک میں ایرانی ڈرون کی نقل بنا کر حملے کر رہا ہے۔ ترکی، کویت اور عراق پر حملے کر کے الزام ایران پر لگا دیا گیا۔ دشمن کا مقصد خطے کے ممالک کے درمیان بد اعتمادی اور اختلافات پیدا کرنا ہے۔ ہم صرف امریکہ اور اسرائیل سے متعلق اہداف مراکز کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران زبردست ردعمل دے کر دشمنوں کی سازش کو خاک میں ملا دے گا۔ ایرانی میڈیا نے ایرانی ایرو اسپیس فورس کے اہلکاروں کی ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا اسلام امن، ہمدردی اور انصاف کا دین ہے۔ اسلام کو انتہا پسندی سے جوڑنا لا علمی کی عکاسی ہے۔ صدر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے دین اسلام تمام نوع انسانی کے لیے امن و عافیت کا پیغام ہے۔ پاکستان نے تمام بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ ذمہ دارانہ انداز میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی۔ افغان علماء اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا ویڈیو بیان۔ کہا دنیا بھر سے 10 علماء کا انتخاب کر لیں اور فیصلہ لے لیں کہ افغانستان میں فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی کاروائیاں درست ہیں یا غلط۔ آپ ملا ہیبت اللہ سے اپیل کریں کہ وہ حکم دیں آج کے بعد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اگر افغانستان سے پاکستان پر حملے جاری رہے تو ہماری مسلح فورسز کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوں گی۔ افغان صوبے بدخشاں کا خارجی پولیس چیف معراج الدین مارا گیا۔ NRF کے جنگجوؤں نے بدخشاں کے پولیس چیف کو صوبہ تخار میں ٹھکانے لگایا۔ خارجی معراج الدین بدخشاں سے تخار جا رہا تھا۔ نیشنل ریزسٹنس فورس کے جنگجوؤں نے گھات لگا کر ہلاک کر دیا۔ ابوظہبی میں گمراہ کن ڈیجیٹل مواد پھیلانے پر 17 بھارتی شہریوں سمیت 25 افراد گرفتار۔ ملزمان کو قومی دفاعی اقدامات کو نقصان پہنچانے اور ریاست مخالف مواد پر ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا۔ ابوظہبی کے اٹارنی جنرل نے کہا گمراہ کن معلومات اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا سنگین جرم ہے۔ ریاستی استحکام کو متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ بحرین میں ایرانی حملوں کی غیر مصدقہ ویڈیو شیئر کرنے والے 6 افراد گرفتار۔ روس امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران کی مدد کرتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا الزام، کہتے ہیں میری انٹیلیجنس نے بتایا ہے روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد سے متعلق تفصیلات دیکھی ہیں۔ روس نے ایران کو ڈرونز بھی دیے ہیں۔ روس ایران کی مدد کرتا ہے، یہ راز نہیں رہا، حقیقت ہے۔
امریکی اسرائیلی قیادت کو ایران پر حملے کے متوقع نتائج نہیں مل سکے. امریکی ٹی وی کی رپورٹ. انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق آیت اللہ خامنئی 28 فروری کی صبح اعلیٰ حکام سے ملاقات کر رہے تھے. حملے کا مقصد ایک ساتھ قیادت کا صفایا کرنا تھا. قیادت کا مکمل صفایا ہوتا تو نچلی سطح کی ایرانی قیادت کو اوپر لایا جاتا. امریکی اسرائیلی حکام کو امید تھی ایران سے اچھے تعلقات کا آغاز ہوتا. حملے کی ابتدائی رپورٹس میں واضح ہوا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. حکام جن کو قیادت دینا چاہتے تھے حملوں میں ان کا بھی صفایا ہو چکا تھا. ٹرمپ نے بھی کہا تھا زیادہ تر لوگ جو ہمارے ذہن میں تھے مر چکے ہیں. We must acknowledge that progress in girls' education sometimes faces serious challenges. Pakistan has endured the painful consequences of extreme externally funded and sponsored terrorism from our neighborhood, particularly in parts of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی چیئرپرسن سینیٹر بشرا انجم بٹ کہتی ہیں کالعدم ٹی ٹی پی اور وی ایل اے نے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا. دہشت گردوں نے حملے کر کے تدریسی عمل متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی. اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے زیر اہتمام خواتین سے متعلق تقریب سے خطاب میں پاکستان چیلنجز کے باوجود لڑکیوں کی تعلیم کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے. لڑکیوں کی تعلیم اور تحفظ اور اسکولوں کی سیکیورٹی حکومتی اولین ترجیح. کابینہ ڈویژن نے کفایت شعاری اور ایندھن بچت اقدامات کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 3 سے 10 لاکھ روپے تنخواہ پر 5%، 10 سے 20 لاکھ روپے تنخواہ پر 15%، 20 سے 30 لاکھ روپے تنخواہ پر 25% اور 30 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ پر 30% کٹوتی کی جائے گی. سرکاری اور نجی کمپنیز کے بورڈز میں شامل حکومتی اراکین کی فیس میں 100% کٹوتی کا حکم. کٹوتی سے ملنے والی رقم وزیراعظم کے فنڈ میں جمع کرائی جائے گی. مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. مٹی کے تیل کی قیمت 358 روپے 1 پیسے فی لیٹر ہوگی. اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر تھی. وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ. پیٹرولیم لیوی کا نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول پر فی لیٹر 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار. وزارت توانائی نے بتایا وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب کی سبسڈی ادا کرے گی. یہ رقم آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پرائس ڈفرینشنل کلیمز کی مد میں ادا کی جائے گی. آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے جو کہ آپ کی پیٹرولیم کی امپورٹ کاسٹ کو بڑھائے گا. یعنی کہ اس وقت پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز کے مطابق قیمتیں نہیں بڑھائی گئی جبکہ اس وقت بھی 40-50 روپے کے لگ بھگ پرائسز بڑھنی تھی. پیٹرول کی قیمت میں 40 سے 50 روپے فی لیٹر مزید اضافہ ہونا تھا لیکن نہیں کیا. وزیراعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں پیٹرول کی قیمتیں غیر معینہ مدت تک برقرار نہیں رکھ سکتے. خطے میں کشیدگی سے ہماری معیشت بھی شدید متاثر ہوئی. آئی ایم ایف سے بات چل رہی ہے. حکومت ایرانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں. امید ہے ایران ابنائے ہرمز سے ہمیں سپلائی کی اجازت دے دے گا. چیئرمین ایم کیم خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں بلاول ہاؤس آمد. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات. وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے. ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. کراچی منگو پیر میاں والی کالونی میں آئل ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے حادثہ آئل ٹینکر کے بریک فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا. ٹینکر سڑک کنارے کھڑے خراب آئل ٹینکر سے ٹکرایا اور ایک ڈمپر کو بھی ٹکر ماری. مرنے والوں کی شناخت لال مان اور اسد اللہ کے ناموں سے ہوئی. دونوں آئل ٹینکرز کے ڈرائیور فرار. کراچی لانڈھی میں والدین کا گھر لوٹنے والی بیٹی پکڑی گئی. پولیس نے چند گھنٹے میں ملزمہ کو گرفتار کر لیا. ملزمہ کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا.
گھر سے لوٹا گیا 1 کروڑ روپے کا سونا اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا. ملزمہ کے ساتھیوں کی تلاش جاری. اور قومی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ آج ڈھاکہ میں کھیلے گی. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے. کنگسٹرز نے بنگال ٹائگرز کے خلاف آخری ون ڈے سیریز 2011 میں جیتی تھی. فیصلہ کن میچ میں انجرڈ حسین طلعت کی جگہ نوجوان آل راؤنڈر سعد مسعود کو کھلائے جانے کا امکان.